بالکل منیزہ، یہ جو شیڈیول کی آپ نے ہے تو شیڈیول یقینی طور پر اس حوالے سے پاکستان نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہوگا، لیکن اتنی سینسٹیو سچویشن کے اندر اور ایسی اس صورت میں جب سچویشن جو ہے وہ لمحہ بلمحہ چینج ہو رہی ہے، کبھی ایران کی طرف سے کوئی بیان آ جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ لبنان کو لے کر ایران اظہار برہمی کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف فوری طور پر لبنان کے وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں ٹیلی فونک رابطہ کرتے ہوئے متعدد بار دکھائی دیتے ہیں، کبھی یہاں سے کال جاتی ہیں، کبھی وہاں سے کال آتی ہے. تو یہ جو ایک ڈپلومیسی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، سفارتکاری دیکھ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ کیا وہ کون سی جگہ ہے جہاں یہ جو ہے وہ مذاکرات کے لیے جو ہے وہ میلہ سجے گا. تو اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد کے 2 بڑے ہوٹلز جو ہیں ان کو مکمل طور پر خالی کر کے، اور وہاں پر جو ہے وہ جو مندوبین آ رہے ہیں، جو صحافی آ رہے ہیں، جو شرکاء ہیں ان ٹاکس کے، جو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، جن کو جو ہے وہ انلسٹ کیا گیا ہے دونوں ممالک کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے اور ایران کی جانب سے، وہ آئیں گے اور وہ یہاں آ کر جو ہے وہ معاملے کو آگے بڑھائیں گے. لیکن ابھی آپ بات کری تھی بھارت کے حوالے سے کہ بھارت جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے. کچھ جو 2-4 سین وائسز ہیں وہ ہمیں جو ہیں وہ اس وقت واویلا کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ اس وقت جب کہ پاکستان ڈپلومیسی کر رہا تھا تو کیا مودی سرکار جو ہے وہ سو رہی تھی، بھارت جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا. لیکن اس ساری سچویشن میں ایک اپڈیٹ جو ابھی آئی ہے، گیلپ سروے جو ہے وہ سامنے آیا ہے. آپ کے توسط سے منیزے میں یہ سروے جو ہے یہ ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ پاکستان کے اندر اس وقت کیا سچویشن جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے. گیلپ سروے یہ بتا رہا ہے کہ جو ایران اور امریکہ ہے اس کے درمیان میں جنگ بندی کے معاملے کے اوپر پاکستان کا جو کردار ہے، پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں ان کے ساتھ پورا جو ہے وہ پاکستانی جو ہے وہ پوری طرح انوالو ہیں. 82% پاکستانی جو ہیں وہ جنگ بندی میں پاکستان کی کوششوں سے آگاہ ہیں، جبکہ 93% افراد نے جنگ بندی میں پاکستان کے ثالثی کی کردار کی جو ہے وہ حمایت کی ہے. 72% پاکستانیوں نے پاکستان کے ثالثی کے کردار کی بھرپور تائید کی ہے، جبکہ 88% شہری جو ہیں وہ پاکستان کے عالمی تنازعات میں فعال کردار ادا کرنے کے حق میں ہیں، اور 80% پاکستانی جو ہیں وہ جنگ بندی اور مستقل امن کی طرف اہم قدم ثابت ہونے کے لیے پر امید ہے. تو یہ سروے یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس وقت نہ صرف یہ کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اس کے علاوہ جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں، ان کی جو یہ امن کے لیے کی جانے والی کوششیں نہ صرف یہ کہ ان سے کی جا رہی ہیں، وہ تو اس سروے میں بھی آپ نے بتایا اور ہم نے کلیئرلی دیکھا. لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات میں ایک اور بتانا چاہتی ہوں کہ سوشل میڈیا پوری دنیا کو ایکسیسیبل ہے نیئر، اس پر جو دیکھا جا رہا ہے وہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی لوگ خوش ہیں، وہ پاکستانی پرچم لہرا رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ احسن اقدام سرزد کیا ہے. دوسری جانب ایران میں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ پاکستان کے حوالے سے خوشی مناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، پاکستانی پرچم لہرا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا شکریہ کہ پاکستان نے ان دونوں فریقین کو ٹیبل پر بٹھایا. اور اس کے علاوہ بھی سوشل میڈیا پر یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی جو ثالثی کی پیشکش اور جو کردار، جو ایفرٹس رہی، اس کے بعد جو پوری دنیا ہے وہ پاکستان کی معترف دکھائی دے رہی ہے. اور وہی بات جو ہم اب سے پہلے کر رہے تھے احتشام کے، انڈیا کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اس جنگ کے اثرات کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، وہ والا حساب ہے. ہاں جی، آپ درست کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں نا کہ اس جنگ کے اثرات بھارت پر بھی اتنے ہی پڑنے ہیں جتنے پاکستان پر پڑنے ہیں، لیکن بھارت کو اس حوالے سے کوئی فکر نہیں ہے. اور پاکستان جب ڈپلومیسی کر رہا تھا تب بھارت کیا کر رہا تھا یہ بھارت زیادہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ سازشیں ہی کرتا ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ٹیبل پر آ کر پروگریسو کام، پروڈکٹیو کام کرتے ہوئے ہمیں بھارت دکھائی نہیں دیتا. بالکل ٹھیک بات ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دنیا کی نظریں جہاں اسلام آباد پر مرکوز ہیں، وہیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ پاکستان ایک بڑی باریک لائن پر اس وقت کھڑا ہوا ہے. کیونکہ جس طرح مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہونے کی جتنی توقع کی جا رہی ہے، اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو باریک لائن پر بھی اس وقت پاکستان ہے. جس طرح مرضی پاکستان نے میز پر بٹھایا ہو دونوں ممالک کو، مگر ایک باریک لائن ہوتی ہے کہ جب آپ مکمل فتح یاب نہ ہو پائیں. مگر ہم ان لوگوں کی بات نہیں کریں گے کیونکہ اس قسم کے عناصر ہر جگہ پائے جاتے ہیں، جو اس میں سے بھی کچھ اس طرح کے ایلیمنٹس تلاش کر لیں گے کہ کس طرح انہوں نے پاکستان کو خراب کرنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن احتشام جو بات آن ریکارڈ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کا جو کردار رہا ان دونوں فریقین کو میز پر لانے میں وہ بہت بہتر رہا. اچھا، اس حوالے سے نیئر سے بھی جاننے کی کوشش. نیئر، ایک خبر سامنے آ رہی تھی ابھی کہ جو نائب صدر ہیں امریکن جے ڈی وینس، ان کی جو کوریج کے لیے خصوصی طور پر امریکی جو صحافی ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. کتنی صداقت ہے اس میں؟
थोड़ा सा सेकंड करूंगी, शायद मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। मुनीज़े जो बात करी थी ना सोशल मीडिया की और ट्रेंड्स की, तो मुनीज़े एहतिशाम आपने देखा होगा कि इस वक्त एक प्रॉपर ट्रेंड है जो पाकिस्तानी पासपोर्ट को लेकर जो है वो लहरा लहरा कर दिखाया जा रहा है, और हर जगह के ऊपर जो है उस पासपोर्ट को मुख्तलिफ जगहों के ऊपर दिखाया जा रहा है कि इवन ग्रोसरी स्टोर्स पर भी लोग पासपोर्ट लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि खुश हो रहे हैं कि यार वो पाकिस्तानी पासपोर्ट है। तो इसकी बड़ी अहमियत है। झंडे जो हैं एक बार फिर हम पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी देख रहे हैं कि लहराए जा रहे हैं, तो ये बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इसके साथ साथ जो इस वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर हम देख रहे हैं, एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये भी है कि जो डाइवर्जन प्लान्स हैं वो प्रॉपरली दे दिए गए हैं, लेकिन इस वक्त तक हमें कहीं से गमो गुस्से का इजहार दिखाई नहीं दे रहा। शायद उसकी वजह एक ये है कि जो पर्पज़ है वो ऐसा है कि जो इस वक्त पाकिस्तान का जो रोशन चेहरा है वो दुनिया को दिखा रहा है, तो उस पर्पज़ की वजह से भी लोग जो हैं वो इस पे खुश दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने डाइवर्जन प्लान्स की हम अपने नाज़रीन को साथ साथ जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको इन्फॉर्मेशन भी देते रहें, तो इस वक्त जो सिक्योरिटी प्लान जो है उसमें ताज़ा तरीन अपडेट जो हमारे पास सामने आई है उसके मुताबिक जो है वो एक तो ये है कि रेड जोन जो है वो उसको मुकम्मल तौर पर जो आमद व रफ्त है उसके लिए बंद किया गया है, और कोशिश यही है कि यहाँ पर कोई भी गाड़ी जो है वो इसके अंदर सिवाय उसके कि जिसकी सरकारी नंबर प्लेट हो और जिसके पास सरकारी नंबर प्लेट के साथ साथ इस रेड जोन के अंदर आने का कोई मकसद हो उसको आने की इजाज़त दी जा रही है। फिर जो सहाफ़ियों की आपने बात की, तो लोकल सहाफ़ियों के लिए भी और जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट यहाँ पर बड़ी तादाद में आ रही, सिर्फ अमेरिका से ही नहीं एहतिशाम, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया का जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया है वो यहाँ पर मौजूद है। हम क्योंकि हमारा दफ्तर बिल्कुल डी चौक के ऊपर मौजूद है और हम सुबह से ही फील्ड में थे, और हमारे साथ जो है वो एक तरफ चाइनीज़ सहाफ़ी खड़ा हुआ है, एक तरफ फ्रेंच सहाफ़ी खड़ा हुआ है, और वो सब अपने अपने इदारों को जो है BBC का सहाफ़ी भी है, यहाँ CNN का सहाफ़ी भी है, एशिया वन के सहाफ़ी भी जो है वो यहाँ से लाइव ट्रांसमिशंस कर रहे हैं, एंकर पर्सन बड़ी तादाद में आए हुए हैं। तो इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद ना सिर्फ ये बिल्कुल मुनीज़े ये जो शेड्यूल की आपने है, तो शेड्यूल यकीनी तौर पर इस हवाले से पाकिस्तान ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया होगा, लेकिन इतनी सेंसिटिव सिचुएशन के अंदर और ऐसी उस सूरत में जब सिचुएशन जो है वो लम्हा ब लम्हा चेंज हो रही है, कभी ईरान की तरफ से कोई बयान आ जाता है, कभी जो है वो लेबनान को लेकर ईरान इज़हार बरहमी करता है, और उसके बाद फिर जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फौरी तौर पर लेबनान के वज़ीर आज़म के साथ जो है वो हमें टेलीफोनिक रब्ता करते हुए मुतअद्दिद बार दिखाई देते हैं, कभी यहाँ से कॉल जाती हैं, कभी वहाँ से कॉल आती है। तो ये जो एक डिप्लोमेसी है वो हम देख रहे हैं, सफारतकारी देख रहे हैं। तो इसके साथ साथ आपने एक सवाल ये भी किया कि क्या वो कौन सी जगह है जहाँ ये जो है वो मुज़ाकरात के लिए जो है वो मेला सजेगा। तो इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद के 2 बड़े होटल्स जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर खाली करके, और वहाँ पर जो है वो जो मंदूबीन आ रहे हैं, जो सहाफ़ी आ रहे हैं, जो शुरका हैं इन टॉक्स के, जो देखने के लिए आ रहे हैं, जिनको जो है वो एनलिस्ट किया गया है दोनों ममालिक की जानिब से, अमेरिका की जानिब से और ईरान की जानिब से, वो आएंगे और वो यहाँ आकर जो है वो मामले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी आप बात करी थी भारत के हवाले से कि भारत जो है वो उनके अंदर जो है वो इस वक्त खलबली मची हुई है, कुछ जो 2-4 सेन वॉइसेस हैं वो हमें जो है वो इस वक्त वावेला करती हुई दिखाई दे रही हैं कि उस वक्त जबकि पाकिस्तान डिप्लोमेसी कर रहा था तो क्या मोदी सरकार जो है वो सो रही थी, भारत जो है वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। लेकिन इस सारी सिचुएशन में एक अपडेट जो अभी आई है, गैलप सर्वे जो है वो सामने आया है। आपके तवज्जुह से मुनीज़े मैं ये सर्वे जो है ये नाजरीन के सामने रखना चाहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या सिचुएशन जो है वो देखने में आ रही है। गैलप सर्वे ये बता रहा है कि जो ईरान और अमेरिका है उसके दरमियान में जंगबंदी के मामले के ऊपर पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं उनके साथ पूरा जो है वो पाकिस्तानी जो है वो पूरी तरह इन्वॉल्व हैं। 82% पाकिस्तानी जो हैं वो जंगबंदी में पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह हैं, जबकि 93% अफराद ने जंगबंदी में पाकिस्तान के सालिसी की किरदार की जो है हिमायत की है। 72% पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की भरपूर तायीद की है, जबकि 88% शहरी जो हैं वो पाकिस्तान के आलमी तनाज़ात में फ़ाल किरदार अदा करने के हक़ में है, और 80% पाकिस्तानी जो हैं वो जंगबंदी और मुस्तकिल अमन की तरफ अहम कदम साबित होने के लिए पुरुम्मीद है। तो ये सर्वे ये साबित करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त ना सिर्फ ये कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और इसके अलावा जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं, उनकी जो ये अमन के लिए की जाने वाली कोशिशें ना सिर्फ ये जाने से की जा रही हैं, वो तो इस सर्वे में भी आपने बताया और हमने क्लियरली देखा। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं एक और बताना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पूरी दुनिया को एक्सेसिबल है नैयर, उस पर जो देखा जा रहा है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये देखा जा रहा है कि अमेरिका के अंदर भी लोग
خوش ہیں, وہ پاکستانی پرچم لہرا رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ احسن اقدام سرزد کیا ہے. دوسری جانب ایران میں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ پاکستان کے حوالے سے خوشی مناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, پاکستانی پرچم لہرا رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا شکریہ کہ پاکستان نے ان دونوں فریقین کو ٹیبل پر بٹھایا. اور اس کے علاوہ بھی سوشل میڈیا پر یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی جو ثالثی کی پیشکش اور جو کردار, جو ایفرٹس رہی, اس کے بعد جو پوری دنیا ہے وہ پاکستان کی معترف دکھائی دے رہی ہے. اور وہی بات جو ہم اب سے پہلے کر رہے تھے احتشام, کہ انڈیا کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اس جنگ کے اثرات کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں, وہ والا حساب ہے. ہاں جی, آپ درست کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں نا کہ اس جنگ کے اثرات بھارت پر بھی اتنے ہی پڑنے ہیں جتنے پاکستان پر پڑنے ہیں, لیکن بھارت کو اس حوالے سے کوئی فکر نہیں ہے. اور پاکستان جب ڈپلومیسی کر رہا تھا تب بھارت کیا کر رہا تھا یہ بھارت زیادہ بہتر جانتا ہے, کیونکہ سازشیں ہی کرتا ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, لیکن ٹیبل پر آ کر پروگریسو کام, پروڈکٹیو کام کرتے ہوئے ہمیں بھارت دکھائی نہیں دیتا. بالکل ٹھیک بات ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دنیا کی نظریں جہاں اسلام آباد پر مرکوز ہیں, وہیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ پاکستان ایک بڑی باریک لائن پر اس وقت کھڑا ہوا ہے, کیونکہ جس طرح مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہونے کی جتنی توقع کی جا رہی ہے, اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو باریک لائن پر بھی اس وقت پاکستان ہے. جس طرح مرضی پاکستان نے میز پر بٹھایا ہو دونوں ممالک کو, مگر ایک باریک لائن ہوتی ہے کہ جب آپ مکمل فتح یاب نہ ہو پائیں. مگر ہم ان لوگوں کی بات نہیں کریں گے کیونکہ اس قسم کے عناصر ہر جگہ پائے جاتے ہیں, جو اس میں سے بھی کچھ اس طرح کے ایلیمنٹس تلاش کر لیں گے کہ کس طرح انہوں نے پاکستان کو خراب کرنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن احتشام جو بات آن ریکارڈ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کا جو کردار رہا ان دونوں فریقین کو میز پر لانے میں وہ بہت بہتر رہا. اچھا, اس حوالے سے نیئر سے بھی جاننے کی کوشش. نیئر, ایک خبر سامنے آ رہی تھی ابھی کہ جو نائب صدر ہیں امریکن جے ڈی وینس, ان کی جو کوریج کے لیے خصوصی طور پر امریکی جو صحافی ہیں وہ بھی آ رہے ہیں, کتنی صداقت ہے اس میں؟ پہلے میں تھوڑا سا سیکنڈ کروں گی, شاید میری آواز آپ تک نہیں پہنچ پا رہی تھی. منیزہ جو بات کری تھی نا سوشل میڈیا کی اور ٹرینڈز کی, تو منیزہ احتشام آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت ایک پراپر ٹرینڈ ہے جو پاکستانی پاسپورٹ کو لے کر جو ہے وہ لہرا کر دکھایا جا رہا ہے, اور ہر جگہ کے اوپر جو ہے اس پاسپورٹ کو مختلف جگہوں کے اوپر دکھایا جا رہا ہے کہ ایون گروسری سٹورز پر بھی لوگ پاسپورٹ لے کر جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خوش ہو رہے ہیں کہ یار وہ پاکستانی پاسپورٹ ہے. تو اس کی بڑی اہمیت ہے. جھنڈے جو ہیں ایک بار پھر ہم پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی دیکھ رہے ہیں کہ لہرائے جا رہے ہیں, تو یہ بڑا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت شہر اقتدار کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں, ایک بڑی دلچسپ صورتحال یہ بھی ہے کہ جو ڈائیورژن پلانز ہیں وہ پراپرلی دے دیے گئے ہیں, لیکن اس وقت تک ہمیں کہیں سے غم و غصے کا اظہار دکھائی نہیں دے رہا. شاید اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ جو پرپز ہے وہ ایسا ہے کہ جو اس وقت پاکستان کا جو روشن چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھا رہا ہے, تو اس پرپز کی وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ اس پہ خوش دکھائی دے رہے ہیں. اگر آپ نے ڈائیورژن پلانز کی, ہم اپنے ناظرین کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو انفارمیشن بھی دیتے رہیں. تو اس وقت جو سیکیورٹی پلان جو ہے اس میں تازہ ترین اپڈیٹ جو ہمارے پاس سامنے آئی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ریڈ زون جو ہے وہ اس کو مکمل طور پر جو آمد و رفت ہے اس کے لیے بند کیا گیا ہے, اور کوشش یہی ہے کہ یہاں پر کوئی بھی گاڑی جو ہے وہ اس کے اندر سوائے اس کے کہ جس کی سرکاری نمبر پلیٹ ہو اور جس کے پاس سرکاری نمبر پلیٹ کے ساتھ ساتھ اس ریڈ زون کے اندر آنے کا کوئی مقصد ہو, اس کو آنے کی اجازت دی جا رہی ہے. پھر جو صحافیوں کی آپ نے بات کی, تو لوکل صحافیوں کے لیے بھی اور جو انٹرنیشنل جرنلسٹ یہاں پر بڑی تعداد میں آ رہی, صرف امریکہ سے ہی نہیں احتشام, بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کا جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ یہاں پر موجود ہے. ہم کیونکہ ہمارا دفتر بالکل ڈی چوک کے اوپر موجود ہے اور ہم صبح سے ہی فیلڈ میں تھے, اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک طرف چائنیز صحافی کھڑا ہوا ہے, ایک طرف فرینچ صحافی کھڑا ہوا ہے, اور وہ سب اپنے اپنے اداروں کو جو ہے بی بی سی کا صحافی بھی ہے, یہاں سی این این کا صحافی بھی ہے, ایشیا ون کے صحافی بھی جو ہے وہ یہاں سے لائیو ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں, اینکر پرسنز بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد نہ صرف یہ